اب تو دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی حسنات کو قبول فرما لے، اور جو علمی فکری غلطیاں ان سے کچھ سرزد ہوئیں اور ہم سب خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت مولانا سجاد نعمانی اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا بھی بیان آ چکا ہے۔ اسی طرح اور بھی علماء کرام نے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر اپنے بیانات جاری کر دیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی کے بیان کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے حضرت مولانا کے انتقال پر کیا کچھ کہا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی نے کہا ہے کہ میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حسنات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی فکری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خاتمہ قیام اللیل پر ہوا ہو اس کے حسن خاتمے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے انہوں نے بعض قریبی لوگوں کی درخواست پر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے امت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی رائے سے متفق نہیں ہے جن سے جمہور علماء کا اتفاق نہ ہو، البتہ ان کے حسنات اور دینی علمی و دعوتی خدمات کے بے حد قائل ہے جن پر ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کا ایک قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کے حسنات کا شاہد ہوں۔ دوستو اسی طرح حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی اپنا بیان جاری کیا، لیکن باقاعدہ کوئی آفیشیلی بیان ابھی نظر نہیں آیا۔ اسی بیان میں حضرت مولانا سجاد نعمانی نے حضرت مولانا ارشد مدنی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ سنیے آپ خود حضرت مولانا سجاد نعمانی کی ہی زبانی۔ یہ جان کر بھی بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے محترم قائد جماعت دیوبند کے اس وقت کے سب سے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس پر زور دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، علمی وقار اور متانت کا مسلک ہے، اور وسعت ظرفی کا مسلک ہے۔ یہ تین الفاظ غالباً انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ واقعی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، یہی مسلک ہمارے اکابر کا ہے۔ اور دوستو اسی طرح مفتی شمائل ندوی نے بھی حضرت مولانا کے انتقال پر کہا ہے کہ آج جب استاذ محترم مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سنی تو دل صدمے سے دوچار ہوا۔ ندوۃ العلماء میں تعلیم کے دوران وہ میرے ان اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے میرے علمی سفر اور فکری تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کی صحبت اور تربیت کے زیر اثر میں جو کچھ حاصل کیا اس پر ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جاوید اختر کے ساتھ میرے مناظرے کے بعد ان کی طرف سے کی گئی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ عزیزم مفتی شمائل ندوی صاحب، یہ درخواست ہے کہ قرآن میں ڈوبتے چلے جاؤ، حدیث نبوی پڑھتے چلے جاؤ اور سیرت نبوی میں کھوتے چلے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں عطا فرمائے گا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر عالم کی طرح ان کی آراء بھی قرآن و سنت اور جمہور اہل سنت کے فہم کی روشنی میں پرکھا جانا چاہیے۔ ہمارا اصول یہی ہے کہ حق ہر شخصیت سے بالاتر ہے۔ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے ہم قبول کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی خوبیوں کا اعتراف نہ کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے اہل خانہ، شاگردوں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس ثانیہ ارتیال پر امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت باصلاحیت عالم، مؤثر خطیب اور صاحب فکر شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی قوت بیان عطا فرمائی تھی۔ وہ پوری زندگی تعلیم و تدریس، دعوت دین، تصنیف و تالیف اور ملت کی فکری رہنمائی میں مصروف رہے۔ ان کی رحلت ملت اسلامیہ کا ایک بڑا علمی نقصان ہے۔
اب آئیے دوستو آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ اس تعلق سے جماعت اسلامی ہند نے اپنا پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کیا کچھ بیان دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی کا تعزیتی پیغام۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک انتقال کی خبر سے گہرا صدمہ ہوا۔ وہ دور حاضر کے ممتاز عالم دین، معروف مصنف، ماہر تعلیم اور دانشور تھے۔ ان کا انتقال نہ صرف ان کے اہل خانہ اور شاگردوں بلکہ پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کے علمی حلقوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تعلیم، تحقیق، دعوت دین، فکری اور رہنمائی اور علمی و تعلیمی اداروں کی تعمیر و ترقی کے ذریعے اسلام کی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ قرآن حدیث، سیرت اور اسلامی فقہ کے ایک ممتاز استاذ کی حیثیت سے انہوں نے ہندوستان اور بیرون ملک ہزاروں طلباء کی تعلیم و تربیت کی۔ ان کی تصانیف، مقالات، خطبات اور علمی خدمات کا ایک ایسا علمی سرمایہ ہے جس سے امت مسلمہ طویل عرصے تک استفادہ کرتی رہے گی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور جامعہ سید احمد شہید سے ان کی طویل وابستگی، جمعیت شباب الاسلام کی قیادت اور متعدد تعلیمی و طبی اداروں کے قیام میں اپنے کلیدی کردار نیز علم دین کی اشاعت، کردار سازی اور سماجی خدمات میں اپنی سرگرمی کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے دینی علوم کی گہری بصیرت کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ہندوستان اور عالمی سطح پر اسلامی فکر و دانش کو نئی روشنی دکھائی ہے۔ بڑے سے بڑے مفکر بھی غلطیوں اور لغزشوں سے مکمل پاک نہیں ہو سکتے۔ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خیالات اور مواقف اور بیانات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ان کی خدمات کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے میں اور ان کے اہل خانہ، شاگردوں، رفقائے کار، عقیدت مندوں اور پوری ملت اسلامیہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مولانا مرحوم کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اسلام کے لیے ان کی تمام عمر کی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، انہیں صالحین کی اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح بھارت کے تمام مشہور علماء کرام نے حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو خبریں چلائی جا رہی ہے اور جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اس کا بالکل بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کا انتقال تہجد کے وقت ہوا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ ان تمام بیانات کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔